بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ماہ رمضان مبارک کی 25 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 19 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہچاننا نصیب فرمائے۔ آج دل مغموم ہے اس خبر سے کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب، جو کل تک جن کو ہم دامت برکاتہم کہا کرتے تھے، وہ آج اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً عالم اسلام کا بہت بڑا خسارہ ہے اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا بھی بہت بڑا علمی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کی بھرپائی فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے۔ یقیناً دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور وہاں کی شورا ذمہ داران صدمے میں ہوں گے۔ ہم ان سب کی تعزیت کرتے ہیں اور ان کی کیا تعزیت کرے، ہم سب کے سب تعزیت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ غم کے ان دنوں کے اندر امت کو سکون و سہارا عطا فرمائے۔ اور اتنی بڑی شخصیت کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا والوں کے لیے وقائے کے مانند ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ایک چھتری ہوتی ہے سر کے اوپر، تو چھتری کے نیچے رہنے والا دھوپ سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بارش کے پانی سے بھیگنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ والوں کا وجود چھتری کے مانند وقائے کے مانند ہوتا ہے کہ دنیا والے ان کے زیر سایہ آسمان کی مصائب سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب وہ وقایہ وہ چھتری ہٹتی ہے تو پھر آسمانی مصائب نزول کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، پیارے اللہ، حضرت موصوف کے وجود بابرکت سے جو آپ نے بہت سے مصائب محفوظ روک کے رکھی ہوئی تھی، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ آپ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ان کو دفع دور کر دیجئے اور آپ امت سے راضی ہو جائیے۔ نیز دارالعلوم دیوبند میں حضرت کے اللہ تعالیٰ حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کا سچا جانشین عطا فرمائے۔ عام طور پر بہت سے اداروں میں ایسی شخصیات جب جاتی ہیں تو بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں شر ہوتا ہے، وہ شر کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے دارالعلوم کی حفاظت فرمائے، پوری شورا کی جماعت کی جمعیت کی اللہ پوری حفاظت فرمائے اور ان کی جگہ اللہ پاک بہتر سے بہتر افراد کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں تک یہ آواز جاری ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بیان کے اختتام پر کچھ صورتیں، چاہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ صحیح پڑھ کر ہم مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ساجد نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت سورہ عصر پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ایسے تھے کہ جب بھی وہ ملاقات کرتے تھے ان میں سے جب ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب ان میں سے کوئی ایک سورہ والعصر کی تلاوت نہ کر لیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی کافی تھا۔ یعنی اللہ پاک نے اس میں اتنی جامعیت رکھی ہے اور انسانوں کی کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے، اس میں ضمانت سمجھائی ہے بندوں کو کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تم کامیاب ہو، تو کامیابی کی گارنٹی اللہ پاک نے اس صورت میں دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے، جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ان کی صحبت اختیار کریں اور ان سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ہدایات بندوں کو عطا فرمائی ہیں اس ہدایات کے علم کو حاصل کریں۔ اللہ پاک اس صورت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ جب اللہ فرما دے کہ انسان گھاٹے میں ہے تو بتائیے پھر اس گھاٹے سے نکال کون سکتا ہے؟ پھر اللہ ہی نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور مزید اور فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو اچھے اعمال کریں۔ تو کامیابی کی ایک علامت تو یہ ہے کہ ایمان لے آئیں۔ گھاٹے سے اور خسارے سے بچنے کی ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی صرف ایمان لے آئے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے اللہ کی توحید کا اور محبوب کی رسالت کا، یہ ہے ایمان۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرے اور توحید کا اقرار کرے، زبان سے بھی اور دل سے بھی، صرف اتنا۔ اگر آدمی اتنا کام کر لے اور زندگی بھر کوئی عمل دوسرا نہ کرے تو انشاءاللہ کٹ پٹ کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ کٹ پٹ کر یعنی اپنی سزا پا کر جنت کا ضرور مستحق ہو جائے گا۔ اب قربان جائیے، اللہ رب العزت نے جو ایمان لانے کی علامت بیان فرمائی ہے کامیابی کی، یہ کتنی آسان بنائی ہے، کتنا پھول جیسا ہلکا یہ کام ہے کہ اللہ جی ہم آپ کو ایک مانتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، آپ تو آپ ہیں اللہ، ہم آپ کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ جی آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا پیغمبر، آپ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ اب یہ کتنی پھول جیسی بات ہے، کتنی ہلکی پھلکی ہے، لیکن کفار و مشرکین کتنے بڑے محروم ہیں، کتنے بڑے محروم ہیں۔ یقیناً اللہ کا قہر ان کے لیے حجاب بن گیا ہے کہ وہ اتنا سا اقرار نہیں کر سکتے، مرنے مارنے پہ تلنے کے لیے تیار ہے، کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے، آگ لگانے کے لیے تیار ہے، سامنے والے کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کو ایک ماننے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ کیا کہا جائے، اس کو کیا کہا جائے؟ بس یہی کہا جائے گا کہ اللہ کا قہر ان کے لیے مانے ہے اور حجاب بن چکا ہے، ورنہ اتنی ہلکی پھلکی بات جس پر اتنی بڑی کامیابی ملتی ہو، کون سی مری آ رہی ہے، کون سی موت آ رہی ہے کہ وہ اس کا اقرار نہیں کر سکتے۔ اور دوستو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ اگر سجدے میں سر رکھ کر صبح قیامت تک ہم نہ اٹھائیں تو ہم اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے اس توحید کے اقرار اور رسالت کے اقرار پر ہمیں کتنے آسانی کے ساتھ قدرت عطا فرما دی، اور کتنے آسانی کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں گویا ایمان تحفے میں عطا فرما دیا۔ واقعی ہمیں ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کا اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں کتنا عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائی، ہمارے ظاہر و باطن کو شرک کی نجاستوں سے آپ نے محفوظ فرما لیا، اور مخلوق کے سامنے در در کی ٹھوکر کھانے سے اور سجدہ ریزی سے اللہ آپ نے ہماری زمین کی حفاظت فرما لی۔ پیارے اللہ، کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں؟ تو ایمان نام ہے توحید و رسالت کے اقرار کا، زبان سے اعلان کرنا اور دل کے اندر اس کی تصدیق کرنا۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا چیزیں؟ یہ مکمل دین ہے، یہ مکمل دین۔ کوئی آدمی یوں کہیں کہ بھئی آگے ایک محل ہے، بڑا شاندار ہے، ساری چیزوں سے وہ آراستہ پیراستہ ہے، بھرا ہوا ہے، اور اس میں بس پہنچ جاؤ تو پھر
کسی چیز کی جوکھو ہی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، لیکن وہاں تک جانے کے لیے جو راستہ ہے بڑا کٹھن ہے، اور ایک گٹر ہے، اس گٹر کے اندر سے تیر کر اور جانا پڑے گا، بہت بدبودار گٹر ہے، خون پیپ والی گٹر ہے، اس میں گرم گرم پانی بھی بہ رہا ہے، اس میں سانپ اور بچھو بھی ہیں، اس کے مختلف طبقات ہیں، کہیں اس میں ٹھنڈا پانی ہے اور کہیں اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ہے، کہیں اس میں سانپ اور بچھو ہیں، بس ان سے گزر کے وہاں چلے جاؤ تو پہنچ جاؤ گے۔ کس مائی کے لال میں یہ دم ہے کہ وہ اس کی جرت کرے؟ تو جب دنیا کی گٹر کا کوئی تصور آ جائے تو بندہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا، تو جہنم میں یہ سوچ کر کہ بھئی توحید اور رسالت کا اقرار کر لو اور عیش کرو، مزے کرو سب کچھ، اور رہی بات یہ کہ جو کچھ عیش مزے کریں گے اس کی کچھ سزا جہنم میں ہوگی، وہ بھگت کے چلے جائیں گے۔ تو ہے کوئی مائی کا لال جو ایسے جو اس کو ٹھنڈے کے لہجے برداشت کر لے اور کہے کہ ٹھیک ہے یہ سودا منظور ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ عاجز تو ایک بات اور کہتا ہے، یہ میرا وجدان ہے۔ یوں ہم دعا تو کرتے ہیں کہ پیارے اللہ آخری وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائیے، یقیناً آخری وقت کلمے کی دولت نصیب ہو جانا اور آخری وقت میں اقرار لسانی اور تصدیق قلبی حاصل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن زندگی بھر اللہ کی نافرمانی پر رہے یہ کون سا کمال ہوا؟ ایک بچہ زندگی بھر اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا رہا، زندگی بھر ان کے حقوق کو پامال کرتا رہا، زندگی بھر ان کو تکلیف دیتا رہا، اور مرنے سے پہلے سب لوگوں کے سامنے کہا امی مجھے معاف کرنا، ابو مجھے معاف کرنا۔ بہرحال ماں باپ تو وہ ہستی ہیں کہ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، لیکن ماں باپ تو اپنے برے سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ تو معاف کرنے ہی والے تھے، کر دیا انہوں نے، اور لوگ بھی اس پہ گواہ بن گئے۔ لیکن یہ کوئی کمال ہوا کہ زندگی بھر ان کو تکلیف دی اور آخری وقت میں ان سے معافی مانگ لی؟ تو زندگی بھر اللہ کا باغی طاغی بن کے زندگی گزارے اور مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے۔ یقیناً کلمہ نصیب ہونا بڑی نعمت ہے، لیکن کمال تو اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے، پیارے اللہ زندگی میں یا اللہ ایک سانس کے برابر بھی آپ کے میں نافرمان نہ رہوں، آپ سے غافل نہ رہوں، آپ کا مطیع و فرما بردار رہوں، تو زندگی میری آپ کی اطاعت پر گزرے، زندگی آپ کی تابعداری پر گزرے، زندگی میری توحید اور رسالت کے مفہوم پر گزرے، اور پیارے اللہ مرتے دم بھی یہی چیز مجھے میری زبان پر جاری ہو اور میرے دل میں اس کا یقین ہو۔ میرے پیارے اللہ ایسی دولت عطا فرما۔ تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت پر گزارے اور مرتے دم اسی کا اقرار کر کے آخری وقت جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ ہے کمال۔ تو اللہ فرما رہے ہیں زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، یعنی جو لوگ ایمان لائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، اور جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کریں، عامل الصالحات، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، حق بات کی نصیحت کریں، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو دو جز آخر میں ذکر فرمائے ہیں، دو جز جو شروع کے وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے، جو ایمان لائے اچھے اعمال کرے، اور ایمان جیسے کہ بتلایا کہ نام تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار کرے زبان سے اور دل میں اس کا یقین کرے۔ تو جس طرح ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اقرار باللسان کا، اسی طرح اعمال نام ہے کہ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے اعمال ہم پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنے کا۔ تو دل کے ساتھ ایمان لائیں اور جسم کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دیں، یہ تو ہے ایک فرد کی کامیابی، ایک فرد کی اصلاح۔ لیکن اس فرد کے ساتھ مزید کامیابی جو لگائی ہے اللہ پاک نے، اس کی جو شرط لگائی وہ یہ کہ وہ دوسروں کو بھی نیک کام کی ہدایت دے اور دوسرے لوگوں کو برے کاموں سے بچائے، روکے۔ تو یہ جو دو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے، یہ مومن کے سامنے والے ماحول کی اصلاح سے متعلق ہے، کہ مومن کو چاہیے کہ وہ صرف تنہا ایمان لا کر مزے کر کے اور اچھے اعمال کر کے صرف تنہا جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ لوٹے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ بندہ اپنے سامنے والے کو بھی اچھی بات کی حکم دے اور بری بات سے ان کو روکنے کی تلقین کرے۔ تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ قربان جائیے اللہ رب العزت نے
جہاں مومنوں کو پرسنل طور پر، ذاتی طور پر نیک بننے کا حکم دیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مومن بندو، میری بات ماننے والوں، میرے پہ ایمان لانے والوں، میں تم سے اس بات بھی پر خوش نہیں ہوں گا کہ تم میرے بن گئے، نہیں، جو دوسرے بندے ہیں وہ بھی تو میرے ہیں۔ تو جب تم سمجھ گئے، تم سمجھدار ہو، تو ان ناسمجھوں کو سمجھانا بھی تو تمہارا کام ہے، ان کو سمجھانا بھی تو تمہارا کام ہے۔ لہذا مومن کے ذمے ہے کہ مومن جو اس کا حلقہ اثر ہے، یعنی اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرے، ان کو اعمال پہ کھڑا کرے، ان کو بری باتوں سے روکے، ان کے عقائد کی فکر کرے، ان کے اعمال کی فکر کرے، وہ شرک میں مبتلا نہ ہونے پائیں، وہ بدعت و ضلالت و گمراہی میں مبتلا نہ ہونے پائیں، وہ اس بات کی نگرانی رکھے، ہوش رکھے۔ اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، مسئول ہے اپنے ماتحت کا۔ لہذا گھر کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کی ماتحت کے، تو ہر ذمہ دار سے اپنے ماتحتوں کی پوچھ ہوگی۔ جس کی ماتحتی میں رہتا ہے، اولاد ہے تو ماں باپ کی ماتحتی میں رہتی ہے، شوہر ہے تو بیوی اس کی ماتحتی میں رہتی ہے، خاندان کا بڑا ہے تو خاندان اس کی ماتحتی میں رہتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر بندہ اللہ پاک نے اس کو ایک ذمہ داری دی ہے، اس کا ایک حلقہ اثر بنایا ہے، اور اس کو اللہ پاک نے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ اس مقام والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرے۔ اور یہ واقعی یہ اسلام کا خاصہ ہے، اسلام کی شان ہے کہ ہر آدمی سونا سجیلا ہو کر تنے تنہا جنت میں جانے کی کوشش کرے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی بالکل فکر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی پوچھ ہونے والی ہے اس کی۔ اس لیے ہر آدمی اگر اپنے اپنے حصے کا کام کر لے، ہم لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر اور کھیتوں اور کھلیانوں میں بیٹھ کر اور اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر، اپنے چوراہوں پر بیٹھ کر یہ بات تو خوب کمنٹس کرتے ہیں اور اس کے پر تو خوب تبصرے کرتے ہیں، لوگ بگڑ گئے، ارے نوجوان بگڑ گئے، کوئی کسی کی مانتا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نوجوان تو بگڑے، گھر کی عورتیں بھی بگڑ گئی، ہر وقت جو ہے سیل فون میں اور واٹس ایپ میں لگی رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارے ماں تو بگڑی ہے، بیٹی بھی اس سے زیادہ بگڑ گئی۔ تو ایک دوسرے پہ جو تبصرے کرتے ہیں، تفصیلات کرتے ہیں، ذرا ان سے یہ پوچھو کہ جو یوں کہہ رہا ہے کہ بیٹی بگڑ گئی ہے تو اس نے اپنی بیٹی کی کتنی فکر کی؟ جو یوں کہہ رہا ہے کہ عورتیں بگڑ گئی ہیں تو جو اس کی عورت ہے اس نے اس کی کتنی فکر کی ہے؟ جو یوں کہہ رہا ہے کہ نوجوان بگڑ گئے تو نوجوانوں میں اس کے نوجوان بچے بھی شامل ہیں، اس نے اپنے نوجوان بچوں کی اصلاح کی کتنی فکر کی ہے؟ دوستو یاد رکھیں، جب تک ہماری زبان دوسروں پر ہدف تنقید کرتی رہیں گی، ہم دوسروں پر جو ہے تنقید کرتے رہیں گے اور برائی کرتے رہیں گے اور اپنے حلقے اثر کی جو ہے فکر نہیں کریں گے اور اپنی ذات پر محنت نہیں کریں گے، وہاں تک اصلاح کبھی ہونے والی نہیں، وہاں تک اصلاح کبھی ہونے والی نہیں۔ یہ صرف لفاظی ہے، جیسے وقت کے حکمراں صرف لفاظی کرتے ہیں، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یوں دیں گے، یوں دیں گے، یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، اور کرتے اور دھرتے کچھ بھی نہیں ہے، کرتے دھرتے کچھ نہیں ہے سوائے اپنی عیاشی کے، سوائے اپنے راحت کے، سوائے اپنے کھانے پینے سے، یہ کوئی کرتے نہیں۔ کرنے کا کام تو اللہ پاک نے اہل ایمان کے حکمرانوں کو دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں گھی مہنگا ہو گیا تو حضرت نے گھی کھانا چھوڑ دیا کہ جب تک یہ گھی اتنا سستا نہ ہو جائے، اتنی وافر مقدار میں مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو، جب تک کہ اتنا سستا نہ ہو جائے کہ عام آدمی کی قوت خرید میں آ جائے، عام آدمی اس کو استعمال کرنے لگے، وہاں تک میں گھی نہیں کھاؤں گا۔ ان کو تھی اپنے ماتحتوں سے محبت، جن کو اپنے کپڑوں سے فرصت نہ ہو، جوتوں سے فرصت نہ ہو، جن کو اپنے ٹھاٹ باٹ سے فرصت نہ ہو، وہ کیا امت کے درد و غم پر جو ہے آنسو بہائیں گے، کیا امت کے لیے اور کیا پبلک کے لیے اور کیا عوام کے لیے جو ہے وہ بے چین رہیں گے۔ تو اسلام نے یہ مزاج بنایا اپنے ماننے والوں کا کہ ہر آدمی پرسنل طور پر اپنی بھی فکر کرے، اپنی بھی کیئر کرے، اپنی بھی نگرانی کرے، اور ہر آدمی کی کامیابی صرف اسی میں نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے کہ اس کا جو حلقہ اثر ہے، اس کا جو دائرے کار ہیں، ان پر بھی نظر رکھے۔ تو ہر آدمی اگر اپنے اپنے حصے کا کام کرے تو دنیا سے یہ ساری کی ساری نحوست ختم ہو جائے گی، دنیا سے یہ کبیرگی ختم ہو جائے گی، دنیا سے بد تہذیبی ختم ہو جائے گی، دنیا سے شرک سمٹ جائے گا۔ لیکن جو آدمی تلاوت کر رہا ہے
بس وہ اپنی تلاوت کی تو فکر کر رہا ہے، اور وہ اپنے ضبط اوقات کر رہا ہے، اوقات کی پابندی کر رہا ہے، اور منہمک ہے، اور 5 پارے پڑھ کے اٹھ رہا ہے، 10 پارے پڑھ کے اٹھ رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے جس گھر کی آنگن میں، جس گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، اور میں بڑا اپنے ذہن میں خوش ہوں کہ ماشاءاللہ کل تو 5 پڑھے تھے، آج 6 پڑھ لیے، پرسوں 6 پڑھے تھے، آج 7 اور 8 پڑھ لیے، اور آج تو 10 پڑھ لیے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے اسی باپ کی ناک کے نیچے جوان بیٹا نماز چھوڑے پڑا ہے، جوان بیٹی نماز چھوڑے پڑی ہے، اور اس کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ ان بچوں کو بھی نیک ہونا چاہیے۔ بس وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں باپ ہونے کی حیثیت سے زیادہ تلاوت کر رہا ہوں تو بچے بھی میری قدر کریں گے، اور لوگوں سے کہیں گے کہ ابا جان تو 10 پارے پڑھ کے اٹھتے ہیں۔ ہائے ہائے، کتنی بڑی نفسانیت ہے یہ، کتنا بڑا شیطان کی چال ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں اپنے آپ کو نیک بن کے دکھا رہے اور اسکور بنا رہے ہیں نیکی کا، اور اپنے بچوں کی نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سونے کے لقمے کھلائیں، ان کے لیے بہترین سے بہترین اسباب زندگی کا انتظام کریں، لیکن نظر اس بارے میں بڑی سخت رکھیں ان کے اوپر کہ میرا بچہ ہو کر مسجد نماز فوت کرے، میرا بچہ ہو کر قرآن پاک سے پہلو تہی کرے، میرا بچہ ہو کر کفر و شرک کے کاموں کا ارتکاب کرے، ان محفلوں میں جا کر ان محفلوں میں رونق بخشے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوستو عجیب بات ہے آج کل جو ہمارے گاؤں کے ماحول ہیں اور ہماری بستیوں کے ماحول ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں ہم چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہم گاؤں کے کناروں پر بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہم نے بیٹھنے کی نشست گاہیں بنا رکھی ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کرتے کیا ہیں؟ نہ فکر آخرت، نہ ذکر آخرت، نہ کوئی اللہ کی محبت کا ذکر، نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف، کچھ نہیں، تیری میری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، ساری لایانی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اختیار سے ہو رہے ہیں۔ حکومت پہ تبصرے کریں گے، حکومت کے کام کرنے والوں پہ تبصرے کریں گے، پارٹیوں پہ تبصرے کریں گے، تنقیدیں کریں گے، گاؤں کے چودھری اور پردھان پہ تبصرے کریں گے، یعنی ہر وہ چیز جو ہمارے اختیار سے باہر کی ہے اس پر بات کریں گے، اور جو ہمارے اختیار میں ہے اس پہ بات نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ جن کرسیوں پر، جن میزوں پر، جن پتھر کے وہ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ بیٹھ کے چکنے کر ڈالے ہیں، وہ چبوترے چکنے ہو گئے ہیں بیٹھ بیٹھ کر، لیکن کیا ہے؟ غیبت کدا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن اگر ان کو قوت گویائی عطا فرمائی تو پتہ چلے گا کہ وہ کیسی کیسی داستانیں سنائیں گے، کیا کیا باتیں بیٹھ کر کی تھی۔ اب جب باپ گھر سے باہر جاتا ہے اور رات کو 12 1 بجے تک وہاں بیٹھتا ہے، اب نوجوان بچہ سوچتا ہے، نوجوان بچی سوچتی ہے جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، چنانچہ وہ بھی گھر کی تنہائی میں دروازے بند کر کے اسٹاپر لگا کر دنیا بھر کی فلمیں دیکھتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرتے ہیں، فحش تعلقات قائم کرتے ہیں، اور تو اور یہاں تک اس عاجز کو یہاں تک پتہ چلا ہے، اور نوجوان بچوں نے جنہوں نے توبہ کے لیے کلمات پڑھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ ہمیں نیک بنا دو، ہمارے لیے دعا کر دو، ان بچوں نے بتایا کہ ہم نے فون کے اوپر ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ تنہائی میں فون کے اوپر ہم ننگے تک ہو گئے، اپنے کپڑے تک اتار کے اپنے جسم کی نمائش کی ہے، اور سامنے والے کے مطالبے پر ہم نے اپنے آپ کو برہنہ پیش کیا ہے۔ اب گناہ کے لیے کسی بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب گناہ کے لیے کوئی الگ سے کسی فلمی تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر جہنم کا نمونہ بن سکتا ہے اگر آدمی ارادہ کر لے۔ لہذا جس وقت نوجوان بچہ اسٹاپر لگا کر کمرے کے اندر تنے تنہا اپنے کپڑے اتار کر اپنی نمائش کر رہا ہوتا ہے کسی کو، تو کیا وہ جہنم کا نمونہ نہیں بن رہا وہ گھر کا کمرہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں عاجزانہ، ہم اپنے اپنے گھر کی خبر لیں، اپنی اپنی ذات پر فکر کریں، محنت کریں، اپنے حلقے اثر کی خبر لیں، اور اپنے آپ کو کیئرفل رکھیں، اپنے آپ کو اتنا ڈھیلا ڈھالا پوچھا پاچھا نہ کریں کہ دوسرے لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں کہ تو اپنی فکر کر، اپنی اولاد کی فکر کر۔ ہم جب کسی کو دوسرے کو دین کی بات کی تلقین کریں اور اس کو تاکید کریں تو وہ یوں نہ کہیں بھائی تو اپنی فکر کر، ہم کیوں اتنا موقع کسی کو دیں؟ اس لیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر ماں باپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پہلے زمانے میں سکون سے سو جاتے تھے، ماں باپ بھی بے فکرے ہوتے تھے اور وہ بچوں سے مطمئن ہوتے کہ وہ سب سو چکے ہیں۔ نہیں،
اب جو ہے ہم سو کر مطمئن نہ ہوں کہ بچے سو چکے ہیں، نہیں، جب ہم سو چکے ہوتے ہیں تو وہ کسی کی یاد میں کھو چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں، وہ ہمارے سونے کا انتظار کرتے ہیں، اسی وقت وہ گناہوں کی ابتدا کرتے ہیں، اسی وقت وہ انٹرنیٹ چالو کرتے ہیں، اسی وقت فون میں وہ چیٹنگ شروع کرتے ہیں، اسی وقت وہ تصویریں دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنی دکھانا شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نوجوان بچوں کو بالخصوص کمروں کے اندر سلائیں، اکیلے کمرے میں سونے کی پرمیشن نہ دیں۔ اکیلے کمرے میں روم سسٹم اگر بنے ہیں گھر کے اندر تو کمرے کے دروازے کھول کر سونے کی تاکید کریں، اسٹوپ پر نہیں لگا سکتے۔ اور کمرے کے اندر چاہے تو 0 واٹ کا بلب ہو، لیکن روشن بلب کے اندر، روشنی کے اندر سونے کا ان کو عادی بنائیں۔ رہی بات یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو چراغ گل کر کے جو ہے آرام فرماتے تھے، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اندھیرا مستقل خود دعوت گناہ دیتا ہے۔ جب نوجوان بچہ دیکھ لیتا ہے دروازہ بند ہے، یہ دروازہ کھلا ہے لیکن مکمل تاریکی اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہائی سجائی نہیں دے رہا، تو اس کے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، گناہ کے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اجالے کے اندر سونے کا عادی بنائیں۔ اور کئی مرتبہ ماں باپ سونے کے بہانے سے تھوڑی دیر کے بعد خود بھی اٹھ کر دیکھیں کہ یہ بچے کہیں چیٹنگ میں تو نہیں لگے، کہیں میسیجنگ میں تو نہیں لگے، کہیں چھپ کے فون تو نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ ماحول بنائیں کہ بچوں کے فون جمع کر کے اپنے کمرے میں جمع کریں۔ نہیں بیٹا، ان کو آف کرو، سب کو جمع کرو، سکون کی میٹھی نیند سو جاؤ، دعا پڑھ کے، درود شریف پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو جاؤ، نیند پوری ہوگی، زندگی کا لطف آ جائے گا۔ وقت پہ نماز پڑھو۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اس پرفتن دور کے اندر۔ اس لیے انسان کی کامیابی صرف اسی پر موقف نہیں ہے کہ وہ خود ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دے، بلکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی ہے کہ قیامت کا دن ہم سے پوچھ ہوگی، ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے ماتحتوں کی کتنی فکر کی تھی، ان کو کتنا دین سکھایا تھا، ان کے عقائد کو درست کرنے کی کتنی کوشش کی تھی۔ لہذا اس صورت نے ہمیں آئینہ دکھا دیا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پوائنٹ پیش کر دیے کہ ان پوائنٹوں پر تم محنت کرو، خود بھی اعمال کرو، خود ایمان قبول کرو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اچھے اعمال کرو، اور اپنی ذات کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو جو تمہارے سامنے ہیں، تمہاری اولاد ہیں، تمہارا محلہ ہے، تمہاری بستی ہے، اور تمہارے ملنے جلنے والے دوست احباب ہیں، تمہارے شاگرد ہیں، تمہارا حلقہ اثر ہے، تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والے، تمہاری فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جو اہل ایمان ہیں، آپ ان کی بھی فکر کرو، ان کے عقیدوں کو اچھا کرو، ان کے عقیدوں کو اچھا کرو، ان کو برائیوں سے روکو، ضلالت و گمراہی میں پھنسنے سے روکو۔ جب تم ان کے دنیا کے نفع کے تم ضامن ہو، تم دنیا کا ان کو نفع پہنچا رہے ہو، تو ان کو ذرا دو بات میٹھی یہ بھی تو کہو، ارے پیارو، تم میرے یہاں سے لے کر جاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق اپنی قسمت کا میرے کارخانے سے، میری فیکٹری سے لے کر جاؤ جی، اور دنیا میں تم کامیاب ہو، تمہارا گھر بنے، تمہارے گھر میں اچھے کھانے پکے، تمہارے بچے خوشحال بنے جی، اور اس کا سبب میں بنوں۔ لیکن پیارو یہ بھی تو سوچو، جب دنیا میرے ذریعے سے تمہاری اچھی بن رہی ہے، میری دلی ایک تمنا ہے کہ تمہاری آخرت بھی میرے ذریعے سے اچھی بن جائے۔ لہٰذا دیکھو، اللہ کے بارے میں شرک مت کرو، اللہ کے بارے میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے بدعت کا شکار مت ہو، بدعقیدگی کا شکار مت ہو۔ لہٰذا صحیح عقیدہ یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے، صحیح سوچ یہ ہے، صحیح تھاٹ یہ ہے۔ کبھی کبھی اس طرح سے بھی تو لے کر بیٹھیں۔ رہی بات یہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اب کچھ کہنے جیسا نہیں ہے، اب تو لوگ پھاڑ کھانے کو آتے ہیں، کاٹنے کو آتے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، اس عاجز کا بھی خود تجربہ ہے، اور بزرگان دین نے تجربے کی باتیں لکھی ہیں۔ حق بات کو اچھی نیت کے ساتھ، اچھے موقع پر اگر آپ کہیں تو کبھی بھی بری نہ لگے گی۔ حق بات کو اخلاص کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ مناسب موقع پر اگر آپ کہیں گے تو کبھی بھی بری نہ لگے گی۔ کئی مرتبہ آدمی کو بری لگتی ہے برے موقع پر کہی جائے، مناسب موقع پہ جو بات نہ کہی جائے تو سامنے والے کو بری لگ جاتی ہے۔ یار مجھے سب کے سامنے تم نے میری انسلٹ کر دی، سب کے سامنے مجھے اس طرح کی بات کہی، چھپ کے کہہ لیتے، تنہائی میں کہہ لیتے، لوگ مجھے کیا سمجھیں گے؟ تو آدمی یہاں انانیت پر آ جاتا ہے، یہاں نفسانیت پر آ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر کتنا بڑا ہم پر احسان کیا۔ میرے پیارے اللہ، اے اللہ، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ، آپ نے کتنا بہترین انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے لیے ایمان کا کتنا بہترین انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے تو ہمارے لیے پیدائشی طور پر عزتوں کے فیصلے فرما رکھے ہیں۔ پیارے اللہ، جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن نہ جانے کتنے لاکھ بچے پیدا ہوئے تھے۔ کوئی یہودی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی مجوسی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ پیارے اللہ، آپ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، ہمیں ایسی ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی، ایسی ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا جو آپ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ہمیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ پیارے اللہ، ایسی ماں کی گود میں آپ نے ہمیں کھیلنے کا موقع عطا فرمایا جو ہمیں توحید و رسالت کی لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی اور بہلایا کرتی تھی۔ اے میرے پیارے رب، جب بن مانگے یا اللہ بے ہوشی کے عالم میں بن مانگے آپ نے اتنا بہترین انتخاب فرمایا۔ پیارے اللہ، اب آپ نے کچھ عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اب سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ، آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ، جب آپ نے ہمیں مومن ماں کی گود عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے والی ماں کی چھاتی سے دودھ پینا نصیب فرمایا، اے اللہ اب اچھے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ، برائیوں سے بھی بچا لیجئے، کفر و کافری کے کاموں سے بچا لیجئے، شرک و بدعت کے کاموں سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، زندگی بھر اس پر دوام عطا فرما دیجئے اور مرتے دم اسی پر اختتام نصیب فرمائیے، مرتے دم اسی پر اختتام نصیب فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں بولنے کی بہترین صلاحیت عطا فرما، لکھنے کا بہترین سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ، یہ دولت ہم تنہا تنہا لے کے نہ چلے جائیں، یا اللہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بتلائیں، پڑوسیوں کو بھی سکھلائیں، یا اللہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی سکھلائیں، یا اللہ ہم اپنے خاندان والوں کو بھی سکھلائیں۔ یا اللہ، اسلام کی خوبی، اسلام کے عقائد اور اوامر کی ترغیب اور نواہی سے ترہیب، پیارے اللہ، ہم اپنے بھائیوں کو بھی دیں، اپنی بہنوں کو بھی دیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیں، برادران وطن کو بھی سمجھائیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ اللہ اس کام کے لیے سلیقہ چاہیے، یہ اللہ اس کام کے لیے سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے جو ہمیں نہیں آتا۔ اللہ جی سکھا دیجئے نا، اللہ جی بتا دیجئے۔ اللہ، پیشانی پہ وہ نور دے دیجئے جس پیشانی پہ نور کو دیکھ کر باطل والے سمجھیں کہ ہم باطل پر ہیں اور یہ حق پر ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی پر ہے، اور پھر وہ اس بے چینی مبتلا ہو جائیں کہ یہ حق ہم تک کیسے پہنچے، ہم اس کو کیسے سیکھیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ سے وہی تو چیز مانگ رہے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے بھی اپنے نیک بندوں کو بہت سو کو دے رکھی تھی۔ پیارے اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے یہی چیز تو عطا فرمائی تھی، یہی پیشانی کا نور تو تھا جس کو وہ لے کر نکلے تھے دہلی کی طرف، اور لاکھوں غیر مسلم، لاکھوں کافر و مشرک توحید کا کلمہ پڑھ کر مشرب اسلام ہو گئے تھے۔ میرے پیارے اللہ، جب آپ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اللہ ہم بھی آپ سے بھیک مانگتے، اللہ وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اللہ وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اللہ وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ایمان میں جلا عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں چمک عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں نور عطا فرما، یا اللہ اس میں اضافہ فرما، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، نیکوکار بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، ہر گھر کے اندر جتنے مرد و خواتین ہیں، یا اللہ سب کو شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آئے دن فون آتے ہیں، نوجوان بچے فون کرتے ہیں، حضرت گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ نوجوان بچے فون کرتے ہیں، گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، پوری دنیا عذاب سے دوچار ہے، پوری دنیا ایک وائرس کے